السلام علیکم ناظرین، آئیے آج ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں اور یہ پلاٹ اتنے مہنگے کیوں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور کیا کوئی طریقہ ہے کہ یہ 60% تک سستے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل طریقہ ہے اور میں اس کا ایویڈنس بھی دوں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ڈسکشن کر کے کون سے خالی پلاٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اربنائزڈ ایریاز کی۔ اس وقت ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 2.55%، اور اس میں سے 42% جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہتی ہے۔ اور ان اربن ایریاز کے اندر پہ لوگ موو کیوں کرتے ہیں پیریفری سے؟ کیونکہ وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اسی طرح اور جو روزمرہ کے رہائش کے لیے جو پانی، گیس اور سیوریج ایکسیٹرا ان کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگ چاروں نہ چار وہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں اربن ایریاز کی طرف۔ اب ان اربن ایریا کی وجہ سے کوئی 30% ایکسٹرا اربن ایریا ہے، 32-35%، جن کو آپ کہہ لیجئے پیری اربنائزڈ ایریا، اور یہاں پہ بہت سی ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہیں۔ تو ہاؤسنگ اسکیم جو ہیں ایک تو شہروں کے اندر بھی موجود ہیں اربنائزڈ ایریاز کے اندر، اور سیکنڈلی یہ پیری اربنائزڈ ایریا جو ان شہروں کے پیریفری پہ جو ہے وہاں بھی بہت ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، تو وہاں پہ یہ ہزاروں لاکھوں پلاٹس خالی کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ گھر کم بنتے ہیں، پلاٹس اتنے خالی پڑے ہوتے ہیں اور یہ پڑے ہی رہتے ہیں۔ تو جب میں نے اس پہ بات کی، جب میں نے اس پہ ریسرچ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو پلاٹس ہیں، جو خالی پلاٹس ہیں، اصل میں یہ انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے۔ یہ اصل میں یہ بلیک منی جن کے پاس ہے، یہ ایک طرح کی ان کے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ وہ ان پلاٹوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی کوئی نئی بنتی ہے تو شروع میں اس کی فائلیں آتی ہیں اور پرائسز کم ہوتی ہیں، تو وہ سارے جو انویسٹر ہیں وہی جو ہے وہ فائلیں اٹھا لیتے ہیں اور ہولڈنگ کر لیتے ہیں۔ اس کو بلیک ہولڈنگ آپ کہہ لیجئے یا ہاؤسنگ ہولڈنگ کہہ لیجئے۔ تو یہ وہ ان کو ہولڈنگ کر لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو 20 لاکھ فار ایگزامپل اگر اس کا شروع میں ریٹ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ویٹ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھتا رہے، کیونکہ لوگوں نے تو اربنائزڈ ایریا کی طرف آنا ہے، لوگوں کی تو مجبوری ہے، انہوں نے تو پلاٹس لینے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو انویسٹر ہیں یہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور یہ پر اینم 20 سے 40%، 50% تک یہ ایک سال میں یہ پروفٹ جو ہیں یہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی پلاٹ جو 20 لاکھ کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ 1 کروڑ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، لوگوں کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ ان کو لے سکیں۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ کیا نظر آتا ہے کہ پھر وہ جو ایک تو انلیگل سوسائٹیز وہاں پہ بننی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جھگیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، جھونپڑیاں، کچے مکانات، جو ٹوٹے پھوٹے ایریاز میں لوگ وہاں پہ۔ تو ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیولپڈ ایریاز میں ایک طرف عالی شان محل بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ پیری اربن ایریاز میں کس طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور کتنا یہاں پولوشن کا ایشو ہے، کتنا یہاں پہ پور پلاننگ کا ایشو ہے، لیک آف انفراسٹرکچر ہے، اور یہاں پہ فلڈ کے ساتھ اور زیادہ صورتحال بگڑ گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی جو فلڈز آئے ہیں ابھی 2025 میں، اس میں کتنی سوسائٹیز تھیں جو خالی پلاٹس پڑے ہوئے تھے، اور وہ تمام سوسائٹیز ابھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی اور وہ پانی میں ڈوب گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو دیکھیے، اگر ایک شخص 40 سے 50 ہزار کما رہا ہے پر منتھ، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے بھی کرائے کا گھر لینا، کہ وہ شہر جو موو کرتا ہے کیسے وہ کرائے پہ گھر لے، یا کیسے وہ ایک پلاٹ میں انویسٹ کرے، اور پھر اس کے بعد اس نے بلز بھی دینے ہیں، یوٹیلیٹی بلز، اور اس نے باقی اخراجات جس طرح کے وہ ایجوکیشن یا اور جن پرپز کے لیے لوگ موو کیے ہیں۔ تو ہماری ویسے پاپولیشن ریٹ 2.55% ہے نا، لیکن اربنائز پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3-4% ہے۔ اور یہ قبضہ مافیا نے، یہ اسپیکولیٹو اکانومی آپ کہہ لیجئے، یہ اسپیکولیٹو اکانومی کا جو انہوں نے اس کا کمارہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے۔ خالی زمینیں پڑی ہیں، مہنگی رہائشیں ہیں، کرائے جو ہیں وہ آسمان کو ٹچ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے 3 شہر کو ایگزامپل لے لیجئے۔ اسلام آباد میں دیکھیں کرایہ، اگر آپ نے کرائے پہ اگر کوئی فلیٹ لینا ہے تو میرا خیال ہے ایوریج جو آپ کو پر اسکوائر فٹ جو آپ کو پرائس ملتی ہے کرائے کی 85 روپیز ملتی ہے۔ لاہور میں چاہیے تو 83 روپیز پر فٹ آپ کو فلیٹ ملتا ہے۔ کراچی میں 61 روپی
پر فٹ آپ کو فلیٹ مل سکتا ہے۔ تو ہاؤس جو ہے اس کا ریٹ جو ہے کرائے کا تقریباً اسلام آباد میں 126 روپے پر فٹ ہے، لاہور میں 80 روپے پر فٹ ہے، اور کراچی میں گھروں کا 75 روپے پر سکوائر فٹ ہے۔ اور اسی طرح ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، اگر آپ ایک بیڈ کا کنسٹرکٹڈ اگر آپ گھر یا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، اس کا رینٹ ہے 30 سے 70 ہزار۔ لاہور میں اس کا ریٹ ہے، یہ اسلام آباد کا ریٹ بتا رہا ہوں، لاہور میں ہے 40 سے 70 ہزار، اور کراچی میں بھی ریٹ ہے 40 سے 17 ہزار۔ تو کیا کیا جائے؟ یہ پلاٹوں کو جو بدر بانٹ ہے، یہ پلاٹوں پہ جو کنٹرول ہے مافیا کا، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم سستے پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، میں وہ طریقہ بتانے لگا ہوں، اور وہ ہے سعودی عربیہ کا وائٹ لینڈ ٹیکس، جو انہوں نے خالی پلاٹس کے اوپر یا سیمی ڈیولپڈ علاقوں کے اوپر جو انہوں نے نافذ کیا 2016 میں، اور ابھی ریسنٹلی نومبر میں اس وائٹ لینڈ ٹیکس کو ریوائز بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس ریوائز کیا گیا ہے، دیکھیے اس کی رینج ہے، اس کے 2% بھی آپ کو پر اینم چارج کیا جا سکتا ہے خالی پلاٹس رکھنے کے اوپر، اور ڈپینڈنگ اپن دی لوکیلٹی آف دی سوسائٹی وہ ریٹ 10% تک جا سکتا ہے۔ تو 2 سے 10% کی رینج ہے، اور اس کا آبجیکٹیو بالکل وہی ہے۔ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ڈسکریج کیا جائے اس پریکٹس کو کہ لوگ پلاٹ لے کے چھوڑ دیں، یا لوگ اپنے پاس جو پلاٹس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ اس سے مونوپولسٹک ٹینڈنسیز بڑھتی ہیں، یعنی ایک بندہ یا ایک گروپ یا ایک سوسائٹی کی مونوپلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس مونوپلی کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ بہت اچھا یہ سٹیپ لیا، اور یہ ان کے ویژن کا 2030 کے ویژن کا حصہ ہے کہ ہم نے سستی پلاٹس بیچنے ہیں لوگوں کو۔ اور اس طرح سے یہ سعودی عربیہ کا وائٹ لینڈ ٹیکس انہوں نے اتنی سکسیس حاصل کی ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر 60% جو خالی زمینوں کے ریٹس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، 60%۔ اور ابھی بھی ان کا جو مشن ہے وہ جاری ہے۔ تو میں یہی، اور یہ سعودی عربیہ کے منسٹری آف ہاؤسنگ وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ لا سعودی عربیہ کے اندر فلی ان پریکٹس ہے، اور جو پرائسز ہیں پلاٹس کی یا سوسائٹی کی وہ یہ منسٹری ہی ڈٹرمن کرتی ہے۔ اور پھر اگر سوسائٹی کی اگر فینسنگ باڑ لگ چکی ہے، سوسائٹی کی اگر باؤنڈری لگ چکی ہے، سوسائٹی کو اگر پرمٹ ایشو کیا جا چکا ہے، تو پھر وہ خالی پلاٹ نہیں رکھ سکتا، پھر اس پہ لا اپلائی ہوگا، وائٹ لینڈ لا۔ تو جناب کیا پاکستان یہ لا امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر دیکھیے اس وقت جو ٹیکس لیا جا رہا ہے نا، وہ ہے اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس، اینول بیسس پہ یہ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر رہا اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر سعودی عربیہ کی طرح یہ جو لاکھوں ہزاروں پلاٹ ہر جگہ پہ ہر سوسائٹی میں، آپ لاہور لے لیں، اسلام آباد لے لیں، آپ کراچی لے لیں، یا اور بڑے شہر لے لیں، اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو دیکھیے یہ جو مونوپولسٹک ٹینڈنسیز ہیں یہ ٹوٹ سکتی ہیں، یہ جو قبضہ مافیا ہے ان کا زور ٹوٹ سکتا ہے، یہ جو انویسٹرز نے اپنے ہاتھ میں گیم رکھی ہوئی ہے، یہ سٹے بازی جو ہے یہ اختتام کو پہنچ سکتی ہے، اور پھر یہ کوئی بھی بغیر مقصد کے خالی پلاٹ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کو ہر سال اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور ہر سال وہ اگر اس نے کئی پلاٹ اور درجنوں اور سینکڑوں پلاٹ اگر اس نے انویسٹمنٹ کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو وہ تو نہال ہو جائے گا ان کا جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہوئے۔ اس لیے پھر یہ پریکٹس ڈسکریج کی جائے گی سعودی عربیہ کی طرح، اور جینون بائر جو ہوگا وہی خالی پلاٹ کو رکھے گا، اور اس طرح سے یہ قیمتیں سعودی عربیہ کی طرح 30 سے 60% تک گرائی جا سکتی ہیں۔ جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس لا کو اپلائی کر کے 300 سے 400 بلین روپیز کا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے ہر سال، نمبر 1۔ اس طرح سے مافیا کا کریک ڈاؤن بھی ہو جائے گا۔ نمبر 2، یہ جو 1 کروڑ کا پلاٹ ہے یہ 50 لاکھ اور 40 لاکھ تک لوگوں کو مل سکے گا،
اور نمبر 3 یہ بھی گورنمنٹ ذہن میں رکھے کہ جو گورنمنٹ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈز ہیں وہ 10 ملین یونٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 2025 تک رائٹ وہ ڈیمانڈ ہے، اور 60% لوگ جو ہیں وہ کرایہ دار ہیں. تو یہ لوگوں کی ایک جینون پرابلم ہے. تو کیا حکومت اس کو ایڈریس کرے گی اور یہ سستے پلاٹ جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکیں گے؟ اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.